بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الی المیدان، یعنی میدان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کے مقابلے کا ایک دن مقرر ہو گیا، تو پھر ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِن بُيُوتِهِمْ ضُحًى وَيَمْشُونَ إِلَى الْمَيْدَانِ أَفْوَاجًا۔ اور اے مخاطب، تو نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ نکل رہے ہیں اپنے گھروں سے چاشت کے وقت، اور وہ چل رہے ہیں میدان کی طرف گروہ در گروہ۔ وَيَمْشُونَ إِلَى الْمَيْدَانِ أَطْفَالًا وَشُبَّانًا وَشُيُوخًا وَرِجَالًا وَنِسَاءً۔ اور میدان کی طرف چلے بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں، یعنی ہر طبقے کے، ہر طرح کے لوگ میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لیے گئے۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ عَاجِزٌ۔ تو گھر میں سوائے مریض اور کسی ضرورت مند کے اور کوئی نہ رہا، یعنی کوئی عاجز اور مریض جو تھا صرف وہی گھر میں رہا، باقی تمام کے تمام لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے گئے۔ وَلَا تَسْمَعُوا فِي الْمَدَارِجَةِ إِلَّا حَدِيثَ السِّحْرِ وَأَسْمَاءَ السِّحْرِ۔ اور نہیں سنا تو نے مطریہ میں مگر باتیں جادوگروں کی اور جادوگروں کے نام۔ مطریہ مصر میں ایک قصبہ تھا، فرعونیوں کے دور میں ایک قصبے کا نام تھا مطریہ۔ تو فرمایا کہ اس مصر کے قصبے میں صرف جادوگروں کی باتیں، جادوگروں کے نام، یہی لوگوں کی باتیں تھیں، اس کے علاوہ کوئی اور موضوع نہ تھا۔ حل جاء ساحر وسوان الاکبر ویزن۔ کیا آیا اسوان کا بڑا جادوگر بھی؟ نعم وساحر الاقصر ساحر الجیزہ شہیر۔ جی ہاں، اور اقصر کا جادوگر بھی اور جیزہ کے مشہور جادوگر بھی آئے۔ یعنی اس میں لوگوں کی باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگ صرف جادوگروں کے نام اور جادوگروں کی باتیں کرتے تھے۔ پھر ان میں سے چند باتیں ذکر کی کہ لوگ کہتے تھے کہ اسوان، اقصر اور جیزہ کے مشہور جادوگر آئے، تو دوسرا جواب دیتا ہاں ہاں آئے ہیں، وہاں سے بھی آئے ہیں، وہاں سے بھی آئے ہیں۔ تو یہ علاقوں کے نام تھے جو اوپر ذکر ہوئے، یہ جگہوں کے نام تھے، علاقوں کے نام تھے کہ وہاں کے مشہور جادوگر بھی تشریف لے آئے۔ ماذا ترى یا اخی من یغلب۔ تو کیا دیکھتا ہے میرے بھائی کہ کون غالب آئے گا؟ من جو ہے، اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام میں سے غالب کون ہوگا؟ ان مصر قد القت افلاذ کبدھا ترى یغلبهم احد۔ بے شک مصر نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ڈال دیا، کیا تو دیکھتا ہے کہ ان پر کوئی غالب آئے گا؟ یعنی مصر نے اپنے جو دل کے ٹکڑے تھے، جو یعنی خاص خاص لوگ، مشہور جادوگر، مصر ان جادوگروں کو لے آیا، تو تم کیا دیکھتے ہو کہ ان کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ وَكَيْفَ يَغْلِبُهُمْ مُوسَىٰ وَأَخُوهُ وَأَيْنَ تَعَلَّمَ السِّحْرَ۔ اور کیسے غالب آ سکتے ہیں ان پر موسیٰ اور ان کے بھائی؟ ان دونوں نے جادو کہاں سے سیکھا؟ یعنی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تو جادو کو جانتے ہی نہیں، وہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ نشأ فی قصر الملک ثم خرج من مصر خائفا یترقب وکان فی مدین سنین۔ انہوں نے پرورش پائی بادشاہ کے محل میں، پھر وہ نکلا مصر سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے، اور وہ مدین میں رہا کئی سال۔ فَأَيْنَ تَعَلَّمَ السِّحْرَ۔ کہاں سے سیکھا ہوگا انہوں نے جادو؟ افی مصر لا۔ کیا مصر میں؟ نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو جادو سیکھا ہی نہیں، ان کے تمام عمر تو ہمارے سامنے ہے، نہ کبھی جادوگر یہاں پہ آئے، نہ انہوں نے سکھایا، تو موسیٰ تو نہیں غالب آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلوا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ افی مدین، کیا مدین میں سیکھا انہوں نے؟ ما سمعنا انہ لا فن۔ ہم نے نہیں سنا کہ بے شک وہاں پہ یہ فن ہو، یعنی یہ کاریگری سکھائی جاتی ہو۔ وجاء بنو اسرائیل وهم بین یاس ورجاء ولعل الیاس اغلب۔ اللہ یرحم ابن عمران، اللہ ینصر بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل آئے اور وہ نا امیدی اور امید کے درمیان میں تھے، شاید کہ نا امیدی زیادہ غالب تھی۔ اللہ رحم کرے عمران کے بیٹے پر اور اللہ مدد کرے بنی اسرائیل کی۔
یعنی بنی اسرائیل جب میدان میں آئے تو وہ پریشان تھے، نا امیدی اور امید کے درمیان، بلکہ نا امیدی ان پر زیادہ غالب تھی. انہیں امید نہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیتیں گے، لیکن پھر بھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی مدد کرے. لعل الیأسا، یأسا منصوب ہے اس لیے کہ لعل کا اسم ہے، لعل کا اسم منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اغلبو اس کی خبر ہے اور یہ مرفوع ہے. وجاء السحرة وأقبلوا بخيلائهم وفخرهم وخرجوا من ملابس ملونة وخرجوا يحملون العصي والحبال. اور آئے جادوگر اور متوجہ ہوئے فخر اور تکبر کے ساتھ، اور وہ نکلے رنگین لباس پہنے ہوئے تھے، اور وہ نکلے اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے اپنی لاٹیاں اور اپنی رسیاں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جادوگر آئے وہ کس شان اور شوکت، کس تکبر کے ساتھ آئے کہ انہوں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنی رسیاں اور لاٹیاں یعنی جادو کے لیے جو چیزیں تھیں وہ ساتھ میں لے کر آئے تکبر کے ساتھ. ملابس جو ہے یہ مجرور ہے، اور ملابس چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کی جر فتح کے ساتھ آئی. ملونتن اس کی صفت ہے، یہ بھی مجرور ہے. ملابس فی حرف الجر کی وجہ سے مجرور، اور اس کی صفت بھی مجرور کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. وَخَرَجُوا يَضْحَكُونَ وَيَمْرَحُونَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْفَضْلِ، وہ نکلے ہنستے ہوئے اور اکڑتے ہوئے کہ آج فن کا دن ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنا مظاہرہ دکھائیں گے، ہم اپنے فن کو دکھائیں گے، آج تو ہمارے فن کی شان و شوکت کا دن ہے. الیوم یر المالک صنیعنا الیوم یر القوم فضلنا، آج کے دن دیکھے گا بادشاہ ہماری کاریگری کو، اور آج کے دن دیکھے گی قوم ہماری فضیلت کو. یعنی جادوگروں نے کہا کہ آج قوم کو پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر اہم تھے، ہماری کتنی خاص فضیلت تھی، تو ہماری آج کے دن شان و شوکت ظاہر ہوگی. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، بس جب جادوگر آئے تو انہوں نے کہا فرعون سے کیا بے شک ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب آ گئے. یعنی فرعون سے انہوں نے اپنی اجرت کے بارے میں، اپنے انعام و اکرام کے بارے میں پوچھا. قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو فرعون نے کہا جی ہاں اس وقت تو آپ میرے مقربین میں سے ہوگے، یعنی میں آپ کو درجہ دوں گا اپنے قرب کا، آپ میرے بہت ہی قریب لوگوں میں سے ہوگے، میرے خاص وزیروں میں سے ہو جاؤ گے. وَهَذِهِ هِيَ جَائِزَةُ الْمُلُوكِ وَهَذَا عَطَاءُ الْمَلُوكِ، اور یہ بادشاہوں کی عطا ہوتی ہے اور یہ بادشاہوں کا انعام ہوتا ہے. یعنی اپنا مقرب بنا لینا بادشاہوں کا انعام اور ان کی خاص عطا ہے، خاص ہوتا ہے. وَهَذَا الَّذِي يُخْدَعُ بِهِ الرِّجَالُ، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. وَهَذَا الَّذِي يُصْعَدُ بِهِ الْأَبْطَالُ، اور یہی ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے بہادروں کو شکار کیا جاتا ہے. ابطال جمع ہے، اس کے کہتے ہیں بہت ہی بہادر نڈر آدمی کو. فَرِحَ السَّحَرَةُ بِمَوَاعِدِ فِرْعَوْنَ، جادوگر فرعون کے وعدوں سے خوش ہوئے. یعنی جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے لیے فرعون کے اتنے بڑے وعدے ہیں کہ وہ اگر ہم جیت جائیں تو ہم فرعون کے قریب والے لوگوں میں سے بن جائیں گے، اس کے مقربین بن جائیں گے، تو ان کے ان وعدوں کی وجہ سے جادوگر بہت خوش ہوئے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.